ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے. آپ نے ان پروڈکٹس کو غور سے دیکھیں, بلکہ میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں. اس ویڈیو پہ جو پروڈکٹس چل رہی ہیں یہ آپ کو نظر آ جائے گا, ان کا آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے. تک آتے رہیں گے جب تک اپنے کپتان کو اڈیالہ جیل سے نکال نہیں لیتے. اطلاعات آئی ہیں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی پارلیمانی کمیٹی نے اجلاس میں دوبارہ اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کیا ہے. کہا یہ گیا ہے کہ اس بار بھرپور تیاری کے ساتھ اسلام آباد پہنچا جائے گا. ماڈل ٹاؤن سے لے کر ڈی چوک تک لوگوں کو گولیاں مارنے والوں سے قوم کو حساب لینا چاہیے. ہم سے لاشیں مانگنے والے یہ بتائیں کہ کس کے کہنے پر نہتے عوام پر گولیاں چلائی گئیں. ملی عوامی پارٹی محمود خانہ چکزئی نے خبردار کیا ہے کہ زندہ عمران خان سے مرا ہوا عمران خان زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ بہت ضروری ہے. جہاں سوشل بائیکاٹ کرنا ضروری ہے وہاں ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا بھی ضروری ہے. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم ڈی چوک بھی پہنچیں گے, بار بار پہنچیں گے. جتنا جبر آپ کریں گے ہم دبنے والے اور جھکنے والے نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا معاشی بائیکاٹ بھی کریں گے, سوشل بائیکاٹ بھی کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ان کو خود پہ آپ نے ایسے حرام قرار دینا ہے جیسے سور کا گوشت اور جیسے شراب حرام ہے. اتنا حرام قرار دینا ہے آپ نے ان ساری چیزوں کو. بار بار کی چیزوں کے نام چل رہے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیز ہے جو یہ بناتے ہیں اور آپ نے استعمال نہیں کرنی. یاد رہے کہ مالی مفاد سب سے زیادہ بڑا مفاد ہوتا ہے ایسے اداروں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مال ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. ویسے بھی قرآن میں تو مال کو فتنہ کہا گیا ہے. یہ مال کا فتنہ ہے جو ان سے یہ غلط کام کراتا ہے. تو میں نے آپ کو یہ لسٹ اب بتا دی. لوگ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو میں, اور ایسی اور بہت ساری جگہیں ہیں جن کی عسکری بینک میں اکاؤنٹ ہیں, وہ وہاں سے اپنے اکاؤنٹس ختم کریں, سارا پیسہ نکالیں اور دوسرے بینکوں میں ڈالیں. جن کے پلاٹس وغیرہ ہیں ڈی ایچ اے میں, جب ایک وقت میں سینکڑوں ہزاروں لوگ بیچنے پہ آ جائیں گے تو ان کے پلاٹ ٹکٹ ٹوکری ہو جائیں گے. پلاٹ بیچیں, گھر بیچیں, نکلیں ڈی ایچ اے سے. ایسا نیشن آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ ایک پرامن طریقہ ہے جدوجہد کرنے کا. یہ آپ کو زبردستی فورس نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہاں پلاٹ لینا ہی لینا ہے, یا آپ نے بیچنا نہیں ہے, یا آپ نے ادھر ہی رہنا ہے ایسی گھر میں. یہ نہیں ہو سکتا. تو جتنے لوگ کر سکتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے. میں اس ویڈیو کے بارے میں جانتا نہیں ہوں کہ اس کا سورس کیا ہے, لیکن ایک عجیب و غریب چیز ہے. ایک انسپیکٹر صاحب ہے جو عمران خان کے کیس کے حوالے سے تفتیش کا حصہ ہیں. چند سیکنڈ کا کلپ ہے, ذرا یہ سنیں. شاید آپ کسی اور ویڈیو میں کسی کی دیکھ چکے ہوں گے, لیکن میں اس کو حصہ بنانا چاہتا ہوں ریکارڈ کا. پھر اس میں تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ باتیں آگے ہیں. میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کیسے آج کے فرعون اور یزید کے خلاف اس کے اپنے ادارے سے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں اور خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن پہلے یہ چھوٹا سا کلپ سنیں. السلام علیکم میڈم. یہ فیصل ہے وکیل ہے اس کا, عمران خان کا. اس نے یہ آرڈر بھی بھجوائے ہیں اور یہ اس کی وائس میسج ہے, یہ میں نے آپ کو بھجوائی ہے. ذرا سن لینا میڈم, پھر مجھے حکم دینا جو بھی. آپ جانتے ہیں کہ فیصل چودھری عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے تقریباً سارا دن اڈیالہ کے باہر رہے, لیکن انہیں نہیں ملاقات کرنے دی گئی. اور پھر یہ آڈیو کلپ آتا ہے. انسپیکٹر راشد کیانی کسی میڈم سے ہدایات لے رہا ہے کہ آپ ہمیں ہدایات دیں کہ کیا کرنا ہے. اب یہ میڈم کون ہے یہ میرے خیال میں کسی کے لیے بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے. آتے ہیں اصل چیزوں کی طرف کہ صورتحال ہے کیا. جنگل کے بادشاہ کے خلاف اس کے ادارے کے اندر سے جنرل کیانی پیدا ہو گئے ہیں. جی ہاں, جنرل عاصم منیر کے خلاف ادارے کے اندر جنرل کیانی پیدا ہو گئے ہیں. یہ میری ڈاٹ کنیکٹنگ آپ کو سمجھ آئے گی جب میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کچھ صورتحال. اس کے لیے ہم پہلے جائزہ لیتے ہیں اس کلپ کا. یہ جو امیج میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے, رینجرز اہلکار کار حادثے میں ہلاک ہوا. ویڈیو بھی آ گئی, پتہ چل گیا کہ کس نے کچل دیا ہے. اس پہ وزیر اعظم بھی پہنچ گیا اور آرمی چیف بھی پہنچ گیا, کندھا دیا اور بڑا فوٹو آپ وغیرہ کیا گیا. لاشوں کا استعمال کیا گیا ہمدردی لینے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے. اس کے بعد ایک صورتحال بنتی ہے جس کو منیب منا جو ہے اس نے بیان بھی کیا اپنے ایک
اس نے کہا چڑھ دوڑو، مار دو، سب کو مار دو، بس گولیاں چلا دو، چھوڑنا نہیں ہے کسی کو. اور پھر وہی ہوا. اب رات کے ٹائم سیب کا جوس پیا ہوا تھا یا نہیں تھا یہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن تجزیہ یہی کہتا ہے کہ جب یہ بتایا گیا اور جس طرح سے رپورٹ ہوا، ان کے اپنے ٹاؤٹ رپورٹ کر رہے ہیں، مننے نے رپورٹ کیا ہے کہ آرمی چیف نے کہا جی بدلہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس سے صحیح ثابت ہوتا ہے کہ جو رپورٹ دی گئی اوپر وہ یہی دی گئی کہ پی ٹی آئی والوں نے، مظاہرین نے مار دیا رینجرز کو. اب ثابت ہو گیا اور بار بار ثابت ہو گیا، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ صرف عبید نے نہیں ٹویٹ کیا بلکہ شاہد اسلم نے بھی اس قسم کا ٹویٹ کیا کہ اب کیا ہوگا، اب آپ نے بدلہ لے کے بندے مار دیے اپنی طرف سے. جبکہ دوسری جانب حکومت کا رویہ قدرے جارحانہ ہو چکا ہے. بانی پی ٹی آئی کے مزید 7 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی. 24 نومبر کے احتجاج کے بعد حکومت خاصا کھل کر کھیل رہی ہے اور اس کھیل میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے امکانات بہت کم دکھائی دے رہے ہیں. اب لے دے کے جو پی ٹی آئی کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کی کال ہی رہ گئی ہے، لیکن عجب نہیں کہ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے بانی پی ٹی آئی کچے سے پکے یعنی سزا یافتہ قیدی ہو جائیں. بانی پی ٹی آئی خود کئی بار فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خدشے کا اظہار بھی کر چکے ہیں. اب اس صورتحال کو پی ٹی آئی کے لیے کسی بھی طرح حوصلہ افزا قرار نہیں دیا جا سکتا. دنیا جانتی ہے کہ وہ چلی گئی تھی، خاتون ہے، ان کو چلے جانا چاہیے تھا. اچھا ہے کہ جتنا انہوں نے کیا وہ میرے خیال میں کافی تھا. اور آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کیسے نکل گئے، کیسے بھاگ گئے نا. ان کو جو ٹرکس آتے ہیں نا، خدا کی قسم وہ انڈین فلموں میں کیا ہالی ووڈ فلموں میں بھی نہیں ہوتی. یہ وہ 12 ضلع کراس کر کے خیبر پختونخوا پہنچنا، یہ ٹرک کسی کو نہیں آتا. اب یہ اس دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کی 24 نومبر کی کال تھی تو اس میں اپنے لوگوں کو بٹھو کے انہوں نے اس کو بارات کی شکل دے دی تھی، وہ پھر پکڑی گئی تھی. اب نکلنے کا جو ان کا راستہ تھا اور جس طریقے سے وہ گئے ہیں، تو جنہوں نے برقعے پہنے ہوئے تھے انہوں نے مونچھیں لگا لی اور جن کی مونچھیں تھی انہوں نے برقعے پہن لیے. اب مجھے بتاؤ پولیس بیچاری کتنی وہ ادھر دھرنے کو سنبھالے یا ان کی یہ کارستانیاں دیکھے. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی وہ پورے پاکستان کی پارٹی ہے، چاروں صوبوں کی پارٹی ہے. تحریک انصاف پورے ملک میں مقبول ہے. پنجاب سے کون سا جلوس آیا، سندھ سے کون سا جلوس آیا، بلوچستان سے کون آیا، کشمیر سے کون آیا. حماد اظہر کہتا ہے کہ لے دے کے ہمارے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اور وہاں کی ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے علی امین نے اچھے خاصے لوگ وہ لے آیا. مطلب اگر ریاستی طاقت اور سپورٹ ان کے پاس نہ ہو تو یہ ان کی مقبولیت ہے. اور اس کی بڑی جو دلیل ہے، وہ ثبوت ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے بندے اگر مسنگ ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اریسٹڈ ہیں یا زخمی ہیں، بھاگنے میں زخمی، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے، جوتے چھوڑ کر آئے، گاڑیاں چھوڑ کر آئے، وہ کون ہے؟ وہ صرف پٹھان ہے، وہ صرف پشتون ہے، وہ میرے صوبے کے لوگ ہیں. انہوں نے ان کے پاس پنجاب میں بچا ہی کیا ہے. حماد اظہر 4 گاڑیاں لے کر نہر کو کراس کر رہا ہے، کہتے جی حماد اظہر کا دیوسائی قافلہ جو ہے تو وہ اپنی دریا کو کراس کر کے وہ رواں دوا ہے اپنی منزل کی جانب. کہاں رواں دوا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے. یہ ان کی پارٹی نہ پورے پاکستان کی پارٹی ہے نہ پورے ملک کی پارٹی ہے. یہ صرف اب محدود ہو کر رہ گئی ہے علی امین اور خیبر پختونخوا کی حکومت تک. جس دن حکومت ختم ہوئی اس دن خیبر پختونخوا سے بھی ان کی چھٹی ہو جائے گی. میرے صوبے کے لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا، میرے صوبے کے غریب مزدوروں کو دیہڑی پر یہ لوگ لے کر گئے.